السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا سچ بولنا۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے عالم اور ولی گزرے ہیں۔ وہ گیلان کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ گیلانی بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ ابھی بچے ہی تھے کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کے بہت شوقین تھے۔ سنا کرتے تھے کہ بغداد شہر میں بہت اچھے عالم ہیں۔ اپنے شہر کے مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد جانے کا شوق ہوا۔ اپنی امی سے کہا کہ مجھے پڑھنے کے لیے بغداد بھیج دیجیے۔ وہ تیار ہو گئیں۔ اس زمانے میں ریل، موٹر اور بسیں نہیں تھیں۔ لوگ اونٹ اور گھوڑوں پر پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ راستے میں لوٹ مار کا خطرہ رہا کرتا تھا، اس لیے بہت سے آدمی ایک ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ مل جل کر سفر کرنے والے کو قافلہ کہتے ہیں۔ بغداد جانے والے ایک قافلے کے ساتھ ان کا جانا طے ہوا۔ چلتے وقت امی نے 40 دینار سونے کے سکے ان کے لباس میں بغل کے نیچے ہی سی دیے تاکہ چوری سے محفوظ رہیں، اور نصیحت کر دی کہ بیٹا، کسی بھی مصیبت آئے، چاہے جان کا خطرہ ہو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ قافلہ روانہ ہوا، وہ بھی ساتھ تھے۔ ایک دن راستے میں ڈاکوؤں نے سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے ان سے بھی پوچھا، کچھ تمہارے پاس بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ڈاکو سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے، وہ دوسری کی طرف چلا گیا۔ اسی طرح کئی ڈاکوؤں نے پوچھا، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا۔ آخرکار ڈاکوؤں کے سردار تک بات پہنچی۔ اس نے سامنے بلا کر پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے کہا آپ نے فرمایا، یہ دیکھیے، میرے لباس میں سیے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں نے کپڑا پھاڑ کر دیکھا تو سچ مچ 40 دینار نکلے۔ اس پر ڈاکوؤں کا سردار سخت حیران ہوا اور پوچھا، کیوں بیٹا، جس چیز کو تم نے گم ہونے کے ڈر سے اتنا چھپا کر رکھا تھا، ہمارے پوچھنے پر کیوں بتایا؟ آپ نے فرمایا، امی نے چلتے وقت تاکید کر دی تھی کہ کسی ہی آفت پڑے، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں امی کی بات کو کیسے بھول جاتا۔ بچے کے اس بات کا سردار پر بہت اثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ اتنے سے بچے کو امی کے حکم کا اتنا خیال ہے، اور میں ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ڈاکہ مارتا ہوں۔ فوراً سردار اور اس کی ٹولی کے تمام ڈاکو توبہ کی لوٹا ہوا مال قافلے کو واپس کر دیا اور سب نیک بن گئے۔ پیارے بچوں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سچ بولنے سے ہی ہم ہر پریشانی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ ایک سچ کی برکت سے کتنے فائدے حاصل ہوئے۔ قافلے والوں کا سامان واپس مل گیا اور ان کی جان بچ گئی۔ جو لوگ بری اور گندی زندگی گزار رہے تھے، وہ نیک بن گئے۔ اس لیے ہم بھی عہد کر لیں کہ ہم بھی جھوٹ نہ بولیں گے۔ بے شک